ابو طالب نے ایمان تو نہیں لایا لیکن اشعار خوب پڑھے. وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وَأَبْيَضُ وہ روشن چہرہ، يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ بخاری میں استسقاء میں، وہ منور اور روشن چہرہ جن کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے. ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا اور ان کی مدد و نصرت کرنے والے. اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. ظاہر ہے ابو طالب نے ایمان نہیں لایا اور دین قبول نہیں کیا، لیکن دین محمدی کی تعریف کر رہے ہیں بوجہ آپ کے خلق اور خلق کے بلند کردار اور گفتار. آپ تجارت میں تشریف لے گئے تو خدیجہ متاثر ہوئی، نکاح کا پیغام بھیجا. آپ حرم شریف آتے تو مشرکین پریشان ہوتے کیونکہ انبوہ لگ جاتا تھا. ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. اور عزم اور جزم استقلال جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، ان کی سازشیں پہاڑ کو ہٹا دیتی، لیکن پیغمبر آپ کا ارادہ اور عزم پہاڑ سے مضبوط ہے. آپ جگہ نہیں چھوڑیں گے، آپ پروگرام سے پیچھے ہٹنے والے. پیغمبرانہ فریضہ جو بعد ال40 40 سال کے بعد آپ کو دیا گیا ہے، اس میں اور اس سے پہلے کے معاملے میں کیا فرق ہے؟ تو علماء کہتے ہیں صلاحیت تو پہلے سے دی جاتی ہے، اظہار بعد میں ہوتا ہے. جیسے ایک عالم تو پہلے سے عالم ہے لیکن منبر پر اور محراب میں ان کو کوئی موقع مل جاتا ہے. اس حدیث کی بھی تائید ہو رہی ہے، انی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل بین الماء والطین. ترمذی شریف کی، یہ ترمذی کی حدیث ہے. ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے. وانی لمکتوب عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل بین الماء والطین. میری ختم نبوت کا فیصلہ اس وقت سے تھا کہ ابھی آدم کا خمیر نہیں بنا. فیصلے تو پہلے سے ہیں، کتب من قبل ان نبرأہا، لیکن یہ شان و شرف کا فیصلہ ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے اور خاتم ہوں گے. خاتم بمانے مختم اور مکمل کے. آپ کی خدمت میں 40 سال کے بعد قرآن مجید کی وحی شروع ہو گئی. تفصیلی واقعات نہیں، صرف مبادئ العلوم کے طور پر اشارات کرتے ہیں تاکہ مضمون درست ہو جائے. آپ کی خدمت میں فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کا پیغام دیا اور اس سے قرآن مجید کا نزول شروع ہو گیا. اور قرآن مجید کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا گیا. الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ اس کے لیے کھول کے رکھ دیا ہے. ووضعنا عنک وزرک، اور بوجھ اتار دیا آپ سے. الذی انقض ظہرک، جس نے کمر توڑ رکھی تھی. ورفعنا لک ذکرک، اب یہ بوجھ اور یہ وزن ہم اٹھائیں گے، کائنات تک پہنچائیں گے. کیونکہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد راحت آتی ہے. آپ کا منصب اور کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائے تو کھڑے ہو جائے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے.
معلوم ہوا کہ عبادت میں مشغول ہونا سب سے بڑا شکر ہے. عبادات سے کوئی بے روزگار نہیں ہو سکتا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمائیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. یہ پیغمبر کو خطاب ہے اور پوری امت کو تعلیم ہے. امام قرطبی اس کے نیچے لکھتے ہیں خطاب للنبی و تعلیم للامہ. عبادت سے فراغت نہیں ہوتی. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. ابو داؤد ترمذی. یہ مطلب ہے ہم وقت جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو بھی چلنا سنت طریقے سے کرتے ہیں. جب آپ کھانا کھائیں گے تو بھی سنت طریقے سے. جب طہارت خانے جائیں گے سنت طریقے سے. سوئیں گے سنت طریقے سے. راستے پہ روانہ ہوں گے تو سنت دعائیں پڑھیں گے. عبادات سے کبھی فراغت دنیا میں نہیں ہو سکتی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت فرمائیں اور اس وقت تک فرمائیں جب تک کہ آپ کو موت نہ آئے. جب موت آ جاتی ہے اور آدمی خود عبادت نہیں کر سکتا تو پھر لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ اب آپ آئے اور جنازہ پڑھے. آپ آئے اور دعائے خیر دعائے مغفرت کریں. یہ راز ہے.